اسرائیل اور حزب لبنان میں جنگ بندی پر متفق۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد لبنان کی صورتحال میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسرائیل نے بیروت کی جانب تمام فوجی پیش قدمی روک دی۔ جو اسرائیلی فوجی دستے لبنان روانہ ہو چکے تھے انہیں بھی واپس بلا لیا گیا۔ امریکی صدر نے مزید دعویٰ کیا کہ ان کے نمائندوں نے حزب اللہ کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ فریقین فائرنگ بند کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا ایران نے امریکہ کو جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے سے مطلع نہیں کیا۔ ایران کے جنگ بندی پیغامات کا تبادلہ روکنے کے فیصلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم خاموش رہیں گے۔ ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھیں گے، اس وقت کا انتظار کریں گے جب ایران امریکہ کو منظور شرائط پر ڈیل کرنے کو تیار ہوگا۔ ایران کے ساتھ بھی مذاکرات تیزی سے جاری ہیں۔ ایران کا لبنان جنگ کے خاتمے تک امریکہ سے مذاکرات سے انکار۔ احتجاج نے امریکہ کے ساتھ پیغامات کے تبادلے کا عمل معطل کر دیا۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی مسلح افواج اور مزاحمتی محاذ اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں نئے محاذ کھولنے کے عزم پر قائم۔ امریکہ سے کسی بھی معاہدے میں لبنان لازمی شامل ہوگا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہا ایران ہمیشہ سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنے دفاع کے لیے بھی ہمیشہ تیار ہے۔ ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والے اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ڈیمانڈ پیش کر دیں اور اس پر عمل کا کہیں۔ ایران کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والی جنگ بندی تمام محاذوں پر لاگو ہوتی ہے جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ کسی ایک محاذ پر خلاف ورزی کو مکمل جنگ بندی کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو جنگ بندی کی خلاف ورزی کی قیمت چکانا ہوگی۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن اور تل ابیب پر عائد ہوگی۔ ترجمان ایرانی افواج بریگیڈیئر جنرل ابو الفضل شکارچی کا اسرائیلی کارروائیوں پر شدید رد عمل۔ کہا لبنان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں تو نتائج کی ذمہ داری اسرائیل اور اس کے حامیوں پر ہوگی۔ جنوبی لبنان کے علاقے دیر الزہرانی پر اسرائیلی حملہ، 3 خواتین سمیت 8 افراد شہید، 19 زخمی۔ اسرائیلی فوج کا مزید 9 مضافاتی علاقوں کو خالی کرنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کی ہدایت کر دی۔ نیتن یاہو کی دھمکی کے بعد ظاہر سے بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع، سڑکوں پر گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ عباس عراقچی کا خطے میں حالیہ پیش رفت پر شدید تشویش کا اظہار۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں اور بیروت کے کچھ حصوں میں حملے کے بارے میں اسرائیلی حکومت کے احکامات پر تبادلہ خیال کیا۔ عراقچی نے علاقائی سفارتکاری میں پاکستان کی تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا جنگ بندی کا تسلسل خطے میں مزید کشیدگی اور بحران سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ اسحاق ڈار سے مصری وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس نے روسی تیل بردار ٹینکر بحر القیانوس میں روک لیا۔ کمانڈوز نے ہیلی کاپٹر سے اتر کر جہاز کا معائنہ کیا۔ فرانسیسی حکام کے مطابق جہاز کی دستاویزات کی جانچ کے دوران اس کے زیر استعمال پرچم میں بے ضابطگیوں کے شواہد ملی۔ فرانسیسی صدر میکرون نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کر دی۔ روس نے کارروائی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ فرانس اور برطانیہ کا کہنا ہے کہ وہ روس کی نام نہاد شیڈو فلیٹ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ جاپانی وزیراعظم اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور امریکہ کے رابطوں، علاقائی صورتحال اور آبنائے ہرمز سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ جاپانی وزیراعظم نے کہا ایران امریکہ کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے لیے لچک کا مظاہرہ کرے تاکہ کشیدگی کے خاتمے اور مذاکراتی عمل میں پیش رفت کا موقع ضائع نہ ہو۔ جاپان سمیت ایشیائی اور دیگر ممالک کے لیے آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ مسعود پزشکیان نے تہران کے موقف اور مستقبل کے امکانات پر روشنی ڈالی۔ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان نے نواز شریف کے دورہ گلگت بلتستان کے لیے NOC جاری کر دیا۔
چیف الیکشن کمشنر کی منظوری کے بعد باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری، نواز شریف کو آج انتخابی سرگرمیوں میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان آنے کی اجازت دی گئی۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ تمام انتخابی سرگرمیاں قانون اور ضابطہ اخلاق کے مطابق انجام دی جائیں گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخابی مہم کے لیے اسکردو کا دورہ، بیرسٹر گوہر نے کہا گلگت بلتستان میں جمہوریت کے تعین کا فیصلہ ہوگا، ہم عوامی خدمت پر مینڈیٹ لینا چاہتے ہیں، تمام ایم پی اے سہیل آفریدی کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم سے آزاد کشمیر سے متعلق وفاقی مذاکراتی ٹیم کی اہم ملاقات، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کی پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ۔ سرائے کے مطابق آزاد کشمیر میں متوقع عام انتخابات اور مہاجرین نشستوں کا معاملہ اعلیٰ سطحی مشاورت کا مرکز بن گیا۔ اہم بیٹھک میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کی 12 مہاجر نشستوں سے متعلق آئینی و قانونی امور پر تفصیلی غور، مہاجرین نشستوں کے مستقبل کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم سے یورپی یونین کی خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس کی ملاقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے خطے میں امن کے فروغ کے لیے بھرپور حمایت پر یورپی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کاجا کیلاس نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ہماری پریس کانفرنس سندھ حکومت کے اعصاب پر سوار ہو گئی، ایم کیو ایم کے سینئر رہنما فاروق ستار کی پھر سندھ سرکار پر تنقید۔ جی ٹی وی نیوز کے پروگرام لائیو وتھ مجاہد نے کہا ہائی کورٹ نے ہل پارک کی زمین پر پابندی لگائی، سندھ حکومت کو ہل پارک پہاڑ کاٹنے سے پہلے روکنا چاہیے تھا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا کراچی کے مسائل حل ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم چاہتی ہے رکاوٹ کھڑی کرے، کراچی کی حالت تب بگڑی جب یہاں لسانی سیاست کی بنیاد ڈالی گئی۔ ایم کیو ایم والوں کو معلوم ہے پارکوں پر کس نے قبضے کیے ہیں، بلدیاتی اداروں میں کس نے دہشت گردوں کو بھرتی کیا۔ ضیامر میں سیاحتی مقام فیری میڈوز جانے والی سیاحوں کی گاڑی کھائی میں جا گری، ڈرائیور سمیت تمام 7 افراد جاں بحق، 5 افراد کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق 2 سیاحوں کی شناخت علی اور سجاد کے نام سے ہوئی، جاں بحق افراد کی لاشیں ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی کی لہر، کراچی سمیت سندھ کے بیشتر حصوں میں شدید گرمی کا راج، عوام کا برا حال۔ آئندہ ہفتے ملک کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں ہواؤں کے 2 سلسلے داخل ہونے کا امکان۔ این ڈی ایم اے کے مطابق گلیات پنجاب کے مختلف علاقوں اور شمالی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے۔ کے پی، کشمیر، خطہ پٹھوار اور مشرقی پنجاب میں 5 تا 7 جون گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع۔